خوشنودی قائم آل محمد بالخصوص وارث ازا امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون من بعد ما بينوا صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اپنی توجہ کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال فرما رہا ہے، ان الذین یکتمون البینات والہدی من بعد ما بیناہ فی الکتاب للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ خدا فرماتا ہے کہ جو چھپاتے ہیں حق کو، واضح روشن دلیلوں کو، جبکہ وہ اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اور روشن دلیلوں کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد جبکہ وہ واضح کر دی گئی ہیں، پھر کتاب میں قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے۔ تو یہ لوگ جو ہے ان کا انجام یہ ہوگا کہ یلعنہم اللہ، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور ان پہ لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ کون سے لوگ؟ کہ جو حق کو چھپاتے ہیں۔ کس طرح چھپاتے ہیں کہ یعنی اس میں ایک اور چیز جو ہے اس کو غور کرنے کے قابل ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا حق کو چھپانا، جبکہ وہ خود اس بندے میں ہی واضح نہ ہو اور وہ چھپا رہے ہیں، شک کی بنا پہ چھپا رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حق ہے یا نہیں۔ توجہ ہے، وہ تھوڑے سے نا نکات ایسے ہیں، ذرا بیدار رہیے گا اور صاف رہیے گا، کیونکہ میرا کچھ انداز ہی ایسا ہے کہ میں تھوڑی سی نا ایسی چیزیں بتانا ضروری سمجھتی ہوں، خاص طور پہ جو بچیاں ہیں، جوان بچیاں اسکول کالج کی، اس وقت جو دور جا رہے ہیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ تو ممبر ہمیں ملا ہی اویئرنیس کے لیے، بیداری کے لیے، تو ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو اپنے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر ہونی چاہیے۔ ہمیں جب اس کنفیوژن میں ہم ہوں گے تو ہم دوسروں کو کیسے قائل کر سکیں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سمجھنا ہے، اور اس کے اوپر ہمارا ایمان دلائل کے ساتھ اتنا مضبوط ہمارا ہونا چاہیے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، مومن اپنے عقیدے سے نہ ہٹے۔ لیکن اس وقت جو دور ہے بہت نازک ہے، اس چیز سے عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت سب کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ سوشل میڈیا سب کے پاس ہے۔ تو انسان ایک لمحے 2-4 ویڈیو دیکھتا ہے تو کہیں کا کہیں اس کا ذہن چلا جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو بیداری کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ سمجھیں۔ تو ایک بندہ حق کو چھپاتا ہے جب حق اس پہ ہی واضح نہیں ہوتا تو وہ چھپاتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے لعنت کس پہ؟ لعنت اس پہ ہے کہ جو جانتا بھی ہے کہ یہ حق ہے، پہچانتا بھی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو چھپاتا ہے، تو وہ خدا بھی اس پہ لعنت بھیجتا ہے اور اس کے اوپر لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں خدا فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا
کہ وہ لوگ جو اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں اور روشن دلیلیں جو ان کو واضح کر دیں سب کے لیے، تو خدا فرماتے ہیں انا التواب الرحیم، پھر تو میں توبہ قبول کرنے والا رحیم ہوں، لیکن کس شرط کے ساتھ کہ وہ اب توبہ کر لیں، کہ پہلے انہوں نے حق کو چھپاتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ انہیں ہدایت مل گئی اور اس کے بعد انہوں نے وہ واضح کرنا شروع کر دیا۔ جب واضح کرنے شروع کر دیا اور اللہ سے توبہ بھی کر لی، اپنی اصلاح بھی کر لی، تو اب خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، 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 حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس آیہ مجیدہ میں دو چیزیں ہیں جن کو چھپایا جا رہا ہے۔ خدا کہہ رہے ان الذین یکتمون البینات والہدی، ایک تو روشن باتوں کو چھپایا جا رہا ہے اور ہدایت کو چھپایا جا رہا ہے، اور یہ جو کام ہے، یہ جن دنوں میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی، رسول خدا خود موجود ہیں، ان پہ وحی ہو رہی ہے، ان کے سامنے بھی یہ کام جاری تھا، ان کے سامنے ہی ایسے افراد موجود تھے جو حق کو بھی چھپا رہے تھے، جو روشن باتوں کو بھی چھپا رہے تھے، جو ہدایت کو بھی چھپا رہے تھے۔ تبھی تو رسول اللہ کو یہ ضرورت پیش آئی کہ بار بار حق کا تعارف بھی کروا رہے ہیں، ہادی کا تعارف بھی کروا رہے ہیں، ہادی کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں اور حق بھی بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے ایسے افراد موجود تھے۔ تو پھر کیا کہنا آج کے زمانے کا، جب کہ ہادی پردہ غیبت میں ہیں، تو پھر تو یہ چانس، یہ شیطان کو زیادہ موقع مل جائے گا نا کہ وہ روشن باتوں کو بھی چھپائے گا اور وہ دلیلوں کو بھی چھپائے گا۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ کام ہو رہا تھا۔ اب دیکھیے نا، غور کرنے کی بات ہے، آپ فضائل سنتے ہیں نا مولا کائنات کے اور مانتے ہیں نا کہ رسول اللہ کی پوری زندگی کا، سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک انسان اگر صحیح انصاف پسند ہوگا نا تو یہ نتیجہ نکالے گا کہ آپ جناب رسول خدا کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یوں لگ رہا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کا مقصد ہی علی کے فضائل بیان کرنا ہے، علی ابن ابی طالب کا تعارف بیان کرنا ہے، کبھی ان کی علمی منزلت بیان کی جا رہی ہے، اور خود امت جو اپنی آنکھوں سے آپ کی دلیری کو دیکھ رہی ہے، آپ کی شجاعت کو دیکھ رہی ہے، ممبر سلونی سے آپ کے دعوے کو سن رہی ہے اور طرح طرح کے سوالات کر رہی ہے، اور کبھی نہیں دیکھتی کہ مولا کائنات نے کسی سوال کے جواب میں توقف کیا ہو، یہ کہا ہو کہ مجھے اس کا جواب کل پوچھ لینا، یا کبھی کسی نے مولا کائنات کو زانوے تلمس طے کرتے ہوئے دیکھا ہو کہ کہہ سکے کہ علی کا بھی کوئی استاد ہے سوائے رسول کے۔ مشکل کشا، شیر خدا، فاتح خیبر، مولا کائنات، علی ابن ابی طالب کی شان میں بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا، جتنی مرضی یہ روایتوں کی فیکٹریاں لگا لیں، آج تک ضرورت نہیں ہو سکی کہ مولا کائنات کے آگے کسی کا علم ثابت کرے، اور جہاں انہوں نے فضائل کی فیکٹری لگانے کی کوشش کی، کسی کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے میں اس محاورے کو درست نہیں مانتی، عقل ہو تو بندہ نقل ہی نہ کرے، اپنے آپ کو اس قابل کرے، تو پھر بھی بہرحال جہاں بھی نقل کی گئی وہ نقل سامنے بھی آ گئی، اس کے حوالے سے بھی انہیں خود منہ کی کھانی پڑی۔ اب ایک جگہ ایک حضرت فضائل بیان کر رہے تھے، ایک حضرت کے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ معاشرے فرش ازاں ہی ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ آتے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی اپروچ اتنی بلند ہوتی ہے کہ دوسرے اس بات کو سمجھنے میں سال لگائیں گے، یہاں کا بچہ 2 منٹ میں سمجھ جاتا ہے، یہ برکت ہے اس فرش ازاں کی۔ تو اب وہ ایک حضرت فضائل بیان کر رہے تھے، ایک حضرت کے فضائل یہ بیان کر رہے تھے کہ وہ فلاں جو ہیں وہ جہاں سے گزرتے ہیں شیطان اپنا رستہ ہی بدل لیتا ہے، شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے بھائی۔ تو اپنے ہی شاگرد نے اٹھ کے کہا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ یہ جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جن کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، کیا یہ انبیاء سے بلند ہیں؟ اب یہاں پہ تو کفر ہو جاتا ہے، کافر ہو گئے، انبیاء سے بلند کر دیا، انبیاء سے بلند پہ اس
انبیاء سے بلند کر دیا، یہ کیا بات کہہ دی، کفر کہہ دیا۔ تو کہنے لگے دیکھیے نا، آپ نے ہی تو کہا کہ شیطان راستہ بدل لیتا ہے، اور شیطان تو وہ بھی جس نے انبیاء کو بھی بہکایا، جناب آدم کو لے گیا نا اس درخت کے پاس، اور جناب ابراہیم کے پاس آئے نا جب اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے قربانی کے لیے۔ تو ہر واقعات میں ہم جو پڑھتے ہیں، جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں، اس میں آپ کو یہ مثالیں ملیں گی۔ تو کہنے لگے نہیں وہ انبیاء سے تو بلند نہیں، تو کفر ہے۔ تو کہنے لگا پھر یہ بات نہیں ہے، تو پھر یہ شاگرد نے کہا تو پھر یہ بات ہوگی کہ ان حضرت کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی وہ کیوں؟ کہنے لگا استاد آپ نے تو بتایا تھا کہ شیطان نے کہا تھا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ تو اب جب اس طرح کی روایات گھڑی جائیں گی تو وہی بات کر رہی ہے نا کہ نقل کے لیے بھی تھوڑی سی عقل کی ضرورت، چلو اس صحابے کو درست بھی مان لیں تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہ جتنی روایات گھڑ لیں، کوئی یہ روایت ایسی نہیں بنا سکے کہ یہ ثابت کریں کہ علی بھی کسی کے شاگرد رہے ہیں، یا کسی معاملے میں ہمارے امام نے، مولا کائنات مولا متقیان نے کسی آنے والے سے کہا ہو کہ بھائی تم فلاں جگہ سے آ رہے ہو، تم ہندوستان سے آ رہے ہو، تم فارس سے آ رہے ہو، پہلے ذرا میں تمہاری زبان کا کوئی ٹرانسلیٹر بلا لوں، کسی ٹرانسلیٹر کو کبھی بلایا ہو؟ امام جو حجت برحق ہے اس کی کم از کم جو نشانی ہے، اس کی حجت خدا ہونے کی جو کم از کم نشانی معصومین نے بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ وہ ہر زمانے کے تمام لوگوں کی زبانیں جانتا ہے۔ خدا خاتم الانبیاء بعد بلند صلوات کم از کم نشانی ہے، اور اسی کم از کم نشانی کو دیکھیے ہمارے 12 امام ان پہ پورے کرتے ہیں۔ کبھی کسی امام کی حیات طیبہ سے ایک واقعہ بھی یہ نکال کے دکھا دیں کہ انہوں نے کہا بھی آپ کی زبان مجھے نہیں آتی۔ جس معصوم کے پاس جو بھی گیا، جو بھی مسئلہ لے کے گیا، نہ صرف انسانوں کی تمام زبانیں، درندوں کی، پرندوں کی، جنات کی، سب کی زبانیں جانتے۔ تو یہ کیا، یہ واضح نشانی نہیں؟ امت یہ دیکھ رہی تھی نا، جو کلمہ رسول کا پڑھ رہے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا کہ مولا کائنات کے علم کا مرتبہ کیا ہے، منزلت کیا ہے۔ یہی تو وہ واضح نشانیاں جو خدا کا کہہ رہا ہے کہ جب واضح نشانی اور ہدایت آ گئی ہے، من بعد ما بیناہ فی الکتاب، اس کے بعد اگلی نشانی خدا نے بتائی کہ نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم نے کتاب میں بھی یہ نشانیاں رکھ دی، پھر کتاب میں بھی رکھ دی، بیناہ ہم نے وہ نشانیاں واضح کر دی، پھر کتاب قرآن میں بھی۔ اب قرآن میں واضح نشانیاں تھی، مولا کائنات حالت رکوع میں انگوٹھی دے رہی ہے کہ سب نے آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی، سب نے دیکھا کس نے دی حالت رکوع میں انگوٹھی، سب نے دیکھا کہ 3 دن روزہ رکھا، فقیر مسکین آئے، آیات کن کی شان میں اتری، قرآن کی آیات سچ سچ کے آل محمد کی شان میں اتر رہی ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ تو کہ لعنت مرسل نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو ہو گئے نا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اگر کوئی اصلاح کر لیتا ہے، اگر کسی کا ضعف پکیزہ تو خدا اس ضعف کو دیکھ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اس کی مثالیں آپ کو تاریخ میں بھی ملیں گی کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور جن لوگوں کے دل ضعف پکیزہ تھے، آج بھی دیکھیں وہ اس رستے پہ آ رہے ہیں۔ میں نام نہیں لیتی، آپ کے سامنے کیسے کیسی حق کی باتیں آ کے خود کھول کے بتا رہے ہیں۔ جب تم ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے تھے، آج سارا چھپا ہوا ظاہر ہو رہا ہے۔ آج اپنی کتابوں سے دلیلیں دے دے کے شیعہ ہو رہے ہیں، آج اپنی کتابوں سے دلیلیں دے دے کے شیعہ ہو رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہماری اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہ دیکھو ہماری اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب ان سے یہ چیزیں خود ہضم نہیں ہو رہی۔ اب یہ جو رستہ کھل گیا نا شیعت کی طرف آنے کا، اب اس کو بند کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ ایسا رستہ کھل گیا، لوگ اتنی زیادہ، یعنی آپ عجیب عجیب دلائل کے ساتھ اس مکتب کی طرف آ رہے ہیں۔ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے نا کہ ہم تو پیدا اس گھرانے میں ہوئے ہیں، شاید کہ ہم شکر نہیں ادا کرتے، لیکن جو لوگ ادھر آ رہے ہیں ان کو اپنے معاشرے کی بائیکاٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، خاندانی بائیکاٹ کا بھی سامنا کرنا۔ ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے نور ولایت مل گیا، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ جو آ رہے ہیں نا، اس سے پوچھیں یہ کیا کیا قربانیاں دے کے آ رہے ہیں، اور کیا کیا دلیلیں، کس کس دلیل کے ساتھ، کبھی کوئی کسی دلیل سے اٹریکٹ ہو کے آ رہے ہیں، کوئی کسی دلیل سے اٹریکٹ ہو کے آ
جا رہا ہے. کسی کو کوئی چیز ایسی نظر آئی. اب ایک عجیب سی بات اسی آیت کے ضمن میں کہ ایک شخص جو تھا وہ مکتبہ تشیع کی طرف آیا. کس بات سے آیا کہ یہی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کو لے کے وہ ہر مسلمان کے مسلک کے پاس گیا کہ بھئی اس آیت میں خدا فرما رہے ہیں یلعنہم اللہ کہ اللہ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں اور لعنت بھیجنے والے لعنت بھیجتے ہیں. کیا آپ کسی پہ لعنت بھیجتے ہو؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ استغفار, ہم کیوں کسی پہ لعنت بھیجیں گے؟ یہ ہم اتنا برا فعل ہم کریں گے, ہم لعنت بھیجیں گے؟ ہم تو سبھی اچھے سب اچھے, سب ٹھیک جا رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, سبھی ٹھیک ہے. اچھا وہ دوسرے کا بھی یہی جواب کہتے ہیں میں فقط تشیع کے پاس آئے. انہوں نے کہا ہاں ہم لعنت بھیجتے ہیں, دن رات لعنت بھیجتے ہیں, زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں, ہم آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں, اور ہم یہ کام اکیلے نہیں کر رہے ہیں. اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت, کھانے والوں پہ لعنت, محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی ہم تو دن رات لعنت بھیجتے ہیں بھائی, اور کیوں نہ بھیجیں. ہم تک روایات ایسی پہنچی ہیں کیونکہ ہم نے دامن آل محمد کو تھاما ہے. رسول کے بعد ہم نے صحابہ کے دامن کو نہیں تھاما. ہم نے اپنے عقائد, اپنی عبادات کے طریقے, سب کچھ ہم نے آل محمد کے در سے براہ راست لیا. ہم کیوں جائیں گے اہل معصوم کے در پہ جب رسول اللہ خود وصیت فرما کے گئے ہیں انی تارک فیکم الثقلین. اس حدیث کو کون جھٹلائے گا؟ یہ اتنی تواتر کے ساتھ ہماری کتابوں میں بھی ہے, مسلم اہل سنت کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. اب یہ ان کا اپنا فیصلہ, کوئی کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ, کوئی کہتا ہے ہمارے لیے کتاب کافی, کوئی کہتا ہے ہمارے لیے صحابہ کافی ہیں. آپ کو مبارک ہو صحابہ, ہمیں مبارک ہو آل محمد علیہ السلام. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کسی دراستہ کربلا کربلا عبادتوں کا راستہ کربلا کربلا سعادتوں کا راستہ کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا. نعرہ حیدری 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 محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم تک روایات ہی ایسی پہنچی ہیں کہ ہم یہ لعنت بھیجنے والا سلسلہ بند کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ معصوم فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا نا کہ مولا یہ بتائیے, یہ اپنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہمارا دائیں کرنے والا فرشتہ جو ہے یہ قلم چلاتا ہے تو نیکیاں لکھتا ہے, بائیں والا قلم چلاتا ہے تو ہماری برائیوں کو لکھتا ہے, کوئی ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ دونوں کام کریں؟ ایک وقت میں ایک ہی کرے گا نا, یہ انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے یا برائی کر رہا ہوتا ہے, ان میں سے ایک کام ہی کر رہا ہے. اس وقت تو آپ کے دائیں طرف والا کندھے کا جو ہے نا وہ متحرک ہوگا, خوب نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. ذکر آل محمد آپ سن رہے ہیں, فرش عذاب پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جنت کے ٹکڑے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت تو دائیں کرنے والا متحرک ہے, لیکن مولا نے فرمایا ایک وقت ہے کہ دونوں متحرک ہو جاتے ہیں جب ہماری جدہ فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی جاتی ہے. دائیں کرنے والا نیکیاں لکھتا ہے, بائیں کرنے والا ولیوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے. جب ہم تک روایات ایسی پہنچیں کہ ہم تو پھر یہ کام کریں گے, اور ہم اکیلے نہیں کر رہے. اس عبادت میں دو عبادتیں ایسی ہیں کہ خدا بندوں کے ساتھ مل کے انجام دیتا ہے. اگر صلوات کی محفل لگتی ہے تو خدا فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر لعنت بھیجی جاتی ہے تو خدا فرماتا ہے اللہ بھی لعنت بھیج رہا ہے, لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیج رہے ہیں. حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد یزیدیات مردہ باد یزیدیات مردہ باد. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت, بے شمار. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت, بے شمار. بیوی کا دل دکھانے والوں پر لعنت, بے شمار. بیوی کو رلانے والوں پر لعنت. بے شمار. نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا شہزادی کونین سیدہ راضیہ مرضیہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام ابیہا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے
کہ وہ تعوذ پڑھیں. قرآن پاک شروع کریں تو قرآن کے اندر موجود ہے آیت کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھو، شیطان کو دور بھگاؤ، اس کے بعد اس کی تلاوت کرو. تو یہ تعوذ، یہ شیطان کو دور کرنا، یہ کیا ہے؟ شیطان پہ لعنت سے تو خدا بھجوا رہا ہے. خدا حکم دے رہا ہے تبرہ کرنے کا. یہ تبرہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ اس طرح سے پڑھو اعوذ من الابلیس. ابلیس ہے نا جس نے انکار کیا تھا اللہ کے حکم کا. تو ابلیس تو ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے. اب اس کو کردار جو تھا وہ شیطانیت سے بھرا ہوا تھا. لیکن یہاں پہ ابلیس سے پناہ نہیں مانگی جا رہی. ابلیس میں تبرہ نہیں خدا کروا رہا. خدا کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان. شیطان میں تبرہ کروا رہا ہے کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے جس میں شیطانیت موجود ہو اس سے دوری اختیار کرو. جس میں شیطانیت ہو اس سے تبرہ کیا جائے. یہ خدا چاہتا ہے. تو دیکھا جائے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے فروعات دین میں ہیں. اور زیارت عاشورہ میں سلام کم ہے، لعن زیادہ ہے. اس سے دگنی مرتبہ لعن ہے. کیوں؟ یہ بیداری ہے. یہ جو ہم تبرہ کرتے ہیں نا، یہ جب تک تبرہ نہیں کریں گے نا، اس کے بعد تبلہ فائدہ نہیں دے گا. یہ تو چھوٹی بات نہیں میں نے کہی. تبلہ کرنے کو آپ کو بڑے نظر آئیں گے. ہاں جی، کون ہے جو منظر پاک کو نہیں مانتا؟ مانتے ہیں. آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ منظر پاک کو مانتے ہیں، وہ ہر بندہ کہے گا ہم مانتے ہیں. ایسا ماننا نہیں چاہیے نا انہیں. اس لیے کہ مولا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَعَنَ اللَّهُ مَن يَتَقَدَّمُ وَيُقَدِّمُ عَلَيْنَا أَحَدًا. اس میں لعنت ہو جو کسی کو ہم پہ مقدم کرے یا خود کو ہم پہ مقدم کرے. انہیں جو محبت چاہیے ایسی چاہیے کہ جو خالص ہو، پیور ہو. وہ والی محبت انہیں چاہیے. یہ ملاوٹ والا کام نہیں چاہیے نا. ملاوٹ والے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ لوگ جب اتحاد بین المسلمین کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اتحاد بین المسلمین ہو جائے گا. آپ اپنے ممبروں سے ہمارے بزرگوں کے فضائل پڑھیں، ہم اپنے ممبروں سے آپ کے بزرگوں کے فضائل پڑھیں گے. واہ جی واہ، اتحاد ہو گیا، اتحاد ہو گیا. ایسے نہیں اتحاد ہوتا. ہم اپنے ممبروں سے ام المومنین حضرت عائشہ اور محمد بن ابی بکر کے قاتلوں پر لعنت بھیجیں گے. آپ اپنے ممبروں سے سیدہ فاطمہ زہرا اور امام حسن کے قاتلوں پر لعنت بھیجیں تو پھر اتحاد ہوگا. ایسے زبانی کلام میں اتحاد آسانی سے تو نہیں ہو جاتا نا. اس قسم کا اتحاد نہ آپ کو فائدہ دے گا نہ ہمیں فائدہ دے گا. مولا سجاد علیہ السلام نے پوری زندگی، بس ایک نقطہ اور آپ کو ہدیہ کرنا ہے، پوری زندگی انہوں نے عزاداری کی. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مولا 40 سال روئے، وہاں سے بھائی آپ نے 35 سال تک روئے. اس رونے میں کیا تھا؟ وہ تو رونا ہی تو انہیں تکلیف دیتا ہے نا. اب مولا نے عزاداری کی بنیاد رکھنی ہے. مولا سجاد علیہ السلام ابھی جو آج کل کے دنوں کے حوالے سے تھوڑی سی معرفت دینا چاہتی ہیں. جو اب دن جا رہے ہیں نا 6 دن کے بعد، کیا ہوا تھا؟ مدینہ آ گئے، اہل بیت علیہ السلام مدینہ آ گئے. اب جب مدینہ آ گئے تو کیا کیا؟ بس ختم ہو گئی کربلا. ابھی تو مسائل شروع سمجھے کے ہوئے، وہ کوئی واقعہ ہو گیا. اب اس کو مقصد کو بچانا کیسے ہے؟ اس مقصد کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، جو مثل خدیجہ الکبریٰ ہیں، جن کا تعارف ان کے نانا رسول اللہ نے مسجد میں لے جا کے اپنی نواسی کا تعارف یہ کروایا تھا. اے مسلمانوں، اس بچی کو پہچانو. اس پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ یہ فاطمہ کی بیٹی ہے یا علی کی بیٹی ہے. یہ نہیں. پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عظمت کو سمجھو. یہ مثل خدیجہ ہے. کون خدیجہ؟ جو ام المومنین ہے. اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے حصے کا کام تو کر دیا. وہ کام شام میں علی کی تلوار نہ کر سکی، وہ زینب عالیہ کے خطبوں نے کیا. ایسے ہی تو لقب نہیں مل جاتا نا، بطلۃ الکربلا، کربلا کی شیر دل خاتون. اس ایک لقب میں سمجھنے ایسے فضائل ہیں کہ سمندر کو موزے میں بند کر دیں. کربلا کی شیر دل خاتون. کس طرح سے خطبے دیے ہیں بی بی نے کہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے سامنے ایک خاتون جو کہ زخم ہے، جس کا دل زخمی ہے، جس کا جگر زخمی ہے، جس کے سینے میں کئی زخم ہیں. علی اکبر کا زخم بھی ہے، انہوں محمد کا زخم ہے، قاسم کا زخم. اس کے باوجود میں بھی مسائل کی منزل کی طرف نہیں آ رہی. لیکن میں تھوڑا سا بس ابھی ایک پیغام دینا ہے، تھوڑا تسلی سے چلیے گا. جناب زینب یزید کے منہ پہ ہزاروں کا مجمع، اور وہ بھی عام بندے نہیں بیٹھے ہوئے، مختلف ملکوں کے سفیر ہیں، ان کے سامنے یزید کو کہتی ہے اسکت یبنۃ لکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، خاموش ہو جا.
یہ بات پہ سننے سنانے کی حد تک ان کو کبھی تصور میں لا کے دیکھیں. موسیٰ جیسا نبی جب دربار میں جانے کے لیے خدا نے کہا ہے تو مددگار مانگ رہا ہے کہ اے اللہ کوئی مددگار دے تو میں دربار میں جاؤں فرعون کے. یہ علی کی بیٹی ہے, یہ اس علی کی بیٹی ہے کہ وہ علی جو کعبہ کی زینت, وہ علی جو خلافت کی زینت, اور وہ علی لوگوں کو یہ بتائے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی بیٹی دی ہے جو مجھے علی کے لیے زینت ہے, جو مجھے علی کے لیے زینت ہے. یہ وہ زینب ہے جس کی رگوں میں علی کا خون ہے. جس دل میں علی کی محبت آئے وہ دل اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ موت خود سے ڈرتی ہے, تو جن رگوں میں علی کا خون ہوگا وہاں دلیری کا کیا عالم ہوگا. زینب اٹھی تو مرضی حق یوں ادا ہوئی, اسلام کے سفینے کی وہ ناخدا ہوئی. اپنی ردا پہ رکھ کے گھرانہ بطول کا زینب نے پار کر دیا بیڑا رسول کا. زینب نے پار کر دیا بیڑا رسول کا. نعرہ حیدری حیدری حیدری. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شان میں بلند سے بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تھک گئے تو مجھے کیا مسئلہ, تھوڑے سے مسائل پڑھوں گی تو بس اجازت چاہوں گی. اگر تو آپ سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بیداری بس اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان ایام کا تھوڑا سا پتہ ہو کہ ان ایام میں پھر کیا ہوا. اب میں جناب زینب کبریٰ کو بس تھوڑا سا بتا رہی تھی کہ بی بی کی دلیری بطلۃ کربلا, کربلا کی شیر دل خاتون, کہ یزید کو اس کے منہ پہ اس کے سفیروں کے سامنے کہہ رہی ہے ہمارے آزاد کرنا غلاموں کے آزاد. کن قیدت سایت, تو جتنی مرضی سیاست کر لے, جتنی مرضی تدبیریں کر لے, لا یمحو ذکرنا, تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. یہ صدیق کی صدیقہ بیٹی کا فرمان تھا. صدیق کی صدیقہ بیٹی کی پیشن گوئی تھی جس کو آج آپ اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے تعداد ہزاروں سے لاکھوں میں, لاکھوں سے کروڑوں میں چلی گئی. یہ اس بہن کی پر ایک دکھیا بہن کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یزید تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. اور وہ شام جو ابھی مولا کائنات کی ذوالفقار سے فتح نہیں ہو سکا, لیکن آج آپ شام جائیں نا تو سب سے پہلے بورڈ شہر میں داخل ہوتے ہیں سٹی آف زینب. زینب یہ اس شہزادی کا شہر ہے, یہ زینب کا شہر ہے. اور وہاں پہ اگر آپ جائیں نا تو یزید کا نام بھی لے نا, ایک شخص تھا جو روٹیاں لگا رہا تھا, اس کے پاس جا کے کہا کسی نے کہ کیا تم عارف ہو یزید, کیا تم یزید کو جانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جانتا ہوں, انا ابن یزید, میں یزید کا بیٹا. تو اس سے کہا کیا تجھے اپنے جد سے محبت ہے؟ کہنے لگا میں صبح شام لعنت بھیجتا ہوں, ہر وقت ہر مہینے ہر گھڑی اپنے جد میں لعنت بھیجتا ہوں, اس لیے کہ وہ بنت رسول کے بیٹے کا قاتل ہے. یہ کس نے پھر بتایا وہاں پہ؟ وہاں تو یہ بتایا جا رہا تھا نا کہ خارجی ہے, تو کس نے بتایا کہ وہ حسین کا نواسہ ہے جس کو شہید کیا گیا؟ سمجھ میں آیا کہ بی بی نے کس حکمت عملی سے وہاں پہ اپنے بھائی کے مقصد کو بچایا, قربانیوں کو بچایا. اب یہ تو تھا جناب زینب کا کام. اب یہ ایام جا رہے ہیں, ایام سجاد کیا. اب مدینے آ گئے, جناب زینب کے ذمہ کیا ہے, مدینے آ کے سید سجاد کے ذمہ کیا ہے. اور یہ دور تھوڑا سا میں نقشہ بتاؤں, یہ دور کیسا دور ہے آئمہ علیہ السلام کا. دور اتنا سنگین ہے کہ یہ جو بنی امیہ کے حکمران ہیں, یہ حاکم بننے کے لیے ان کے ڈرامے دیکھیں. ایک حاکم بننے کے لیے انہی میں سے ایک اپنے سینے کے ساتھ قرآن لگا لگا کے پھرتا ہے, اس کو چومتا ہے, جگہ جگہ اس کی تفسیریں بیان کرتا ہے. اور اس کے بعد جب اس کے دیکھ کے بھائی باجی بھائی کو قرآن سے کتنی محبت ہے, اس کو حاکم بنا دیتے ہیں. حاکم بن گیا, جس دن حاکم بنا اسی دن قرآن کو شراب کے حوض میں پھینک دیا کہ بس تیرا میرا اتنا ہی ساتھ تھا. یہی بنی امیہ کے حاکم کہ جب ایک مرتبہ شکار کے لیے جانے لگا تو کہتے چلو قرآن سے فال کر لیتے ہیں. جب فال کی تو آیت آئی سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. کہنے لگا اچھا تو مجھے ڈراتا ہے, یعنی آیت کیا نکلی کہ آن قریب ظالم جان لیں گے کہ انہوں نے جو ظلم کیا وہ انہیں
میں پلٹے گا، تو مجھے ڈراتا ہے؟ تو کہنے لگے اس کو دارالعمارہ بھی اس کتاب کو جا کے لٹکا دو، اور اتنی تیر بارانی کی گئی کہ صفحہ صفحہ بکھر گیا۔ اور یہ جو امام سجاد علیہ السلام کا دور، حاکم شراب کے نشے میں دھن ہے، کنیز اس کے پہلو میں ہے، اور صبح کی نماز کے لیے اٹھانے آئے جب، تو کیا کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، آج میں نہیں کروانا چاہتا، جماعت کنیز کو اپنا امامہ پہنا کے بھیج دیا، اور لوگوں کے حالات دیکھے کہ انہوں نے کنیز کے پیچھے نماز پڑھ لی، کنیز نے ان کے پیچھے، اس کے پیچھے، کنیز کے پیچھے نماز پڑھ لی لوگوں نے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور ثقافتی حالات کیا تھے مولا کے زمانے میں؟ مولا سجاد علیہ السلام کے ثقافتی حالات یہ تھے کہ دنیا بھر کی رقاصائیں مکہ مدینہ بلا لی گئی تھی، مکہ مدینہ بلا لی گئی تھی، اور دن رات یہی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ مالی حالات کیا تھے؟ یزید نے جب لشکر واقعہ ہلا ہوا ہے، یزید نے لشکر بھیجا اپنا، جب مدینے کے لوگوں نے بیعت توڑ دی، میں کہتی ہوں کیسے احمق ہیں، اب بیعت توڑ کے اپنا نقصان کروا رہے ہیں۔ جب امام جا رہے تھے مدینہ چھوڑ کے، تو تب ساتھ کیوں نہ گئے؟ تب کیوں بیعت کی یزید کی؟ اب اپنی آنکھوں سے جب شام کے حالات دیکھے جا کے، میں الگ تھوڑی سی بحث ہو جائے گی، زیادہ تاریخ میں گھس جائیں گے تو آپ لوگ پریشانی میں زیادہ کرنا چاہتی، پہلے کچھ چہرے بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا اونچی آواز سے۔ اتنے سنگین حالات ہیں کہ اعلان کروا دیا جاتا ہے اتقوا اللہ، خطبے سے نکالو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا کوئی چیز نہیں ہے۔ علی کا نام نہیں لے سکتے، سب و شتم ہو رہی ہے علی کا نام، علی کے مولا کائنات پہ، ان کے خاندان پہ سب و شتم ممبروں سے ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ حدیث نشر نہیں کی جا سکتی، حدیث پہ پابندی ہے، جو حدیث بیان کرے گا قتل، اس کا خاندان برباد، کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا۔ خود ان کے اپنے امام مالک، یہ نسائی، ان کے اپنے جو محقق ہے، اس نے حدیث بیان کی، اتنے کوڑے لگے، انہیں زخموں سے تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہی کہیں گے، نہ بھائی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حدیث جب اتنا بڑا بندہ حدیث بیان نہیں کر سکتا، تو عام بندہ کہاں بیان کر سکتے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ تو آل محمد کون ہے؟ اب لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت یہ حالات ہیں وہاں پہ مدینہ میں کہ کسی کو نہیں پتا آل محمد کون ہے، ان کا مقام عظمت کیا ہے۔ اتنے سنگین حالات ہیں، اور ان حالات کو جو میں نے نقشہ کھینچے نا، اب ذرا آج کے مومن کا سوال جو میرے پاس آتے ہیں نا، تو میں حیران ہوتی، میں کہتی ہوں یا تو میں اپنے آپ خود ماتم کر رہی ہوں، ان کی عقلوں پہ ماتم کروں۔ تاریخ کی کتاب کو بھی کھول کے پڑھنی نہیں ہے، حالات کیا تھے وہ دیکھنے نہیں ہیں، اور اٹھ کے سوالات کر دینے ہیں۔ بھائی یہ جو ہم امام سجاد علیہ السلام نے تو زلزلہ نکالا نہیں، انہوں نے پاس نکالا نے بھی تازیہ نکال کے جو 4 مومن ہیں وہ بھی قتل ہو جائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں شیعت ختم ہو جائے، دفن ہو جائے شیعہ سارے؟ کتنی معصومین حکمت عملی، کیسی کیسی قربانیاں، اور پھر اس قسم کے جب کویشچن کیے جاتے ہیں اس سے اندازہ، اس لیے معصوم نے فرمایا احسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال بھی آدھا علم ہوتا ہے۔ اور یہاں جو سوالات ماشاءاللہ میرے پاس آتے ہیں، میں حیران ہوتی ہوں کہ کس قسم کا علم ہے کہ تھوڑا سا بھی کسی کتاب کا مطالعہ کیا تو اس قسم کے سوالات نہ ہوں۔ آج کا مومن معصومیت کے ساتھ سوالات، بھائی امام سجاد علیہ السلام نے تو نہ تازیہ نکالا، نہ زلزلہ نکالا، نہ ماتم کیا، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں سوچا کریں نا، غور و فکر کیا کریں۔ اس لیے تو ایک لمحے کا غور و فکر خدا نے بتایا کہ سال کی عبادت پہ بھاری ہے، تو غور و فکر کیا کریں۔ تو اب یہ حالات ہیں مولا کے، ان حالات میں یہ جو آج کل کے حالات، آج کل کے دن ہیں، مولا مدینے آ گئے ہیں، تو اب مولا کے سامنے بہت سی ذمہ داری ہے۔ ایک تو لوگوں کے دلوں میں مقام آل محمد پیدا کرنا ہے، دوسرا یہ کہ کس طرح سے ہر طرف پابندیاں، کوئی امام سے مل نہیں سکتا، نہ امام کہیں پہ کو مجلس کر سکتے ہماری طرح بیٹھ کے۔ اب وہ امامت کے جو کام ہے کہ آپ نے مقام آل محمد بھی لوگوں کو پہچانوانا ہے، آپ نے اپنے بابا کی قربانیوں کو بھی بچانا ہے، اور آپ نے جو علمی اعتبار سے، آپ کی جو امامت کے اعتبار سے حکمت عملی اور ذمہ داریاں ہیں، ان کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ کیسے پورا کریں گے؟ امام کی حکمت دیکھیے کہ امام نے دعاؤں کے ذریعے سے، اب آپ جو صحیفہ کاملہ کھولیں، اس کی دعائیں پڑھیں، آپ کو ہر دعا کے شروع میں، مڈ میں اور آخر میں بار بار یہ ملے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کسی اور معصوم کی دعا نہیں ملے گا، اس لیے کہ مولا ان دعاؤں کے ذریعے سے بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مقام آل محمد سمجھو۔ اور اس کے علاوہ امام نے کس حکمت عملی سے علم کو بچایا، علوم آل محمد بچیں گے تو آگے جا کے امام صادق یونیورسٹی قائم کریں گے نا۔ تو اب یہ آپ نے علوم کو بھی بچانا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی انجام دی کہ آپ نے بہت زیادہ کنیزیں اور غلام خریدتے تھے،
خریدتے تھے کیا کرتے تھے وہ کنیزیں تو یہ کیا چیز آتی ہے نہ ہم نے کبھی دن میں بستر بچھایا مولا کے لیے، نہ ہم نے رات کو کبھی بستر بچھایا، نہ کبھی ہم نے دن میں کھانا تیار کیا، اس لیے کہ مولا دن کو روزہ رکھتے تھے رات کو عبادت کرتے تھے۔ پھر اتنی کنیزیں اتنے غلام کیوں خرید رہے ہیں؟ انہیں تعلیم دے رہے ہیں، انہیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں، انہیں علوم آل محمد پڑھا رہے ہیں اور دنیا کے مختلف گوشوں میں بھیج رہے ہیں کہ جاؤ جا کے تبلیغ کرو۔ اس طرح کی حکمت عملی اپنا کے یہ دین یہ مکتب تشیع آسانی سے نہیں پہنچا ہے ہم تک۔ اب عزاداری کو کیسے بچا رہے ہیں؟ مقصد ہے اپنے بابا کے مقصد کو کیسے بچا رہے ہیں؟ وہ تقریریں نہیں کر رہے، میری طرح بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، فضائل پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، 4 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ سامنے کھانا آتا ہے تو گریا، پانی آتا ہے تو گریا، کیا جملہ کہتے ہیں؟ انا ابن رسول اللہ قتل جائعا قتل عطشانا۔ جب پانی سامنے آتا ہے تو مولا روتے۔ امام روایت کرتے ہیں کہ میرے جد، ہمارے چھٹے امام روایت کرتے ہیں کہ میرے جد علی بن حسین دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، اور جب سامنے پانی آتا تھا تو میرے جد روتے تھے۔ وضو کر رہے ہیں تب رو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تب رو رہے ہیں۔ مقتل لہون کی روایت پیش کر رہی ہوں کہ ایک شخص کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں ایک دن مولا صحرا میں نکل گئے اور جا کے ایک پتھر پہ سر رکھا سجدے میں، اور 1000 مرتبہ مولا نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ حق ڈکا، لا الہ الا اللہ عبودیتم ورکا، لا الہ الا اللہ عبدم و نسلیکا، لا الہ الا اللہ صدقہ۔ تو کہتے ہیں 1000 مرتبہ کلمہ کہا اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو مولا کی ریش آنسوؤں سے تر تھی، اور میں نے ایک جملہ کہا کہ مولا یہ رونا رکنے والا نہیں ہے، یہ رونا تھمنے والا نہیں ہے۔ تو مولا نے روتے ہوئے فرمایا کہ تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک ہی یوسف صرف آنکھوں سے اوجھل تھا اور یعقوب جانتے تھے مجھے مل جائے گا، اور میں نے 17 یوسف زمین کربلا پہ خاک و خون میں غلطاں دیکھے۔ مومنہ آج 1400 سال ہو گئے نا قوم تشیع کو روتے ہوئے، ہم نے صرف مصائب کو سنا ہے، اور ہماری معرفت کا بھی وہ عالم ہرگز نہیں ہے جو مولا سجاد کی معرفت ہے۔ تو امام نے تو ہر منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، اور جب مولا مدینے آئے تو لوگ طرح طرح کے سوال کرتے تھے، مولا آپ آخری مرتبہ اپنے بھائی علی اکبر کو کیسے ملے؟